للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ دو تجویزیں مشترک طور پر پیش کی گئی ہیں مدارس اسلامیہ کے تحفظ و بقا کے لیے ضروری اقدامات پر تجویز اور اسلامی ماحول میں عصری اسکولوں کے قیام سے متعلق تجویز۔ بظاہر یہ دونوں تجویزیں تعلیمی اداروں سے متعلق ہیں اور ان میں مسلمانوں سے اور حکومت سے کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات اپنے مسلمان بھائیوں سے، پوری ملت اسلامیہ سے، جو جمعیت علماء ہند یا ہمارے اکابر کہنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ تعلیم ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا معقول انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم تعلیمی ادارے قائم کریں اور اس تفصیل کے ساتھ جو تجویز میں آیا ہے، بچوں کے اور بچیوں کے، لڑکوں کے اور لڑکیوں کے ادارے اور اپنے دینی مدارس۔ لیکن جو روح ہے پوری تجویز کی اور پورے پیغام کی، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے، اور یہ بات ہم صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پوری ہندوستانی برادری سے اور حکومت سے کہنا چاہتے ہیں، ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے تعلیم اور فلاں تمام چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، مگر ساری چیزوں سے بڑھ کر اس کے لیے ایمان اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمان کو پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، مسلمان کو روزگار کے لیے کام کرنا بھی ہے، مسلمان کو اپنے ملک کی خدمت بھی کرنی ہے، مگر یہ سارے کام اس طرح کرنے ہیں کہ اس کے ایمان و عقیدے پر کوئی آنچ نہ آئے اور اس کا مذہب پوری طرح محفوظ رہے، اس کو مذہب کے سلسلے میں کسی جبر کا شکار نہ بنایا جائے۔ لہٰذا ایک طرف تو مدارس کا مسئلہ ہے، ایک طرف اسکولوں کا مسئلہ ہے۔ یہ دو باتیں الگ الگ اپنے لوگوں سے کرنے کی ہیں۔ مدارس قائم کرنے ہیں تو ان کو قانون کی تمام تفصیلات کی ضرورت پوری کرتے ہوئے چلانا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے عام طور پر، جو بنیادی چیزیں ہیں۔ البتہ وہ مسئلہ ہے کہ مدارس کو متہم کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اسکول قائم کرنے ہیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اور اس میں خاص طور سے آئین ہند میں جو تحفظات دیے گئے ہیں، جو گارنٹیاں دی گئی ہیں، جو ضمانتیں دی گئی ہیں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ آئین کے اعتبار سے ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب، دو باتیں الگ الگ ہیں، مذہب کے تحفظ کا بھی پورا حق ہے اور تہذیب کو باقی رکھنے کا بھی پورا حق ہے۔ یہ تہذیب والی جو بات ہے یہ وہی ہے جس کو ہم اسلامی ماحول میں تعلیم دینا کہتے ہیں، یعنی گویا ہم عصری تعلیم دیں مگر ان بچوں کی جو اسلامی تہذیب ہے، مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، اس پر آنچ نہ آنے پائے۔ اس کا خاص طور سے اسکول قائم کرنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ ہمارے یہاں یہ لفظ تو بولا جاتا ہے کہ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم، مگر یہ اسکول جو قائم کرتے ہیں اکثر لوگ معاف کریں
میں تو حضرت صدر محترم 70% کہہ رہے تھے، میں اس سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں آدھے گھنٹے کے لیے ایک حافظ صاحب ناظرہ پڑھانے کے لیے اسکول میں داخل ہو کر چلے جائیں تو اسلامی ماحول کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ جو سچائی ہے عمومی طور پر اسکولوں میں وہ یہی ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بچوں کا ایمان و عقیدہ بھی محفوظ رہے، اور بچوں کو جو اسلامی تربیت ہے اور اسلامی تہذیب ہے جس میں پردہ بھی شامل ہے، پردے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ آج کے جو مسائل ہیں اور ان میں سے بعض کا تذکرہ ایک رپورٹ میں آنے والا ہے، ان مسائل میں بہت بڑی بنیاد پردہ ہے۔ اسکول قائم کرنے والے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے ذہن کے اعتبار سے بھی یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے پردے کا اہتمام، اس لیے ہم صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب کی جڑ ہے پردہ بچیوں کے لیے، اس کا بھی اہتمام کرتے ہوئے اپنے اسکول چلائے جائیں۔ اپنے لوگوں سے تو بہت سی باتیں تفصیل سے الگ سے ہو سکتی ہیں، مدرسوں والوں سے بھی اور اسکول قائم کرنے والوں سے بھی، لیکن کل ملا کر اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے جو ہماری حکومتوں کی طرف سے، یعنی صوبائی حکومتوں کی طرف سے یا مرکز کی طرف سے بھی، اور یہاں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس ماحول کی طرف سے جو مسائل آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تازہ وندے ماترم کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکولوں میں عملی طور پر بچوں سے شرکیہ اعمال کرائے جانے کا سلسلہ پہلے سے جاری ہے، کرانے کی کوشش ہوتی ہے، کہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہیں کامیاب نہیں ہوتے، لیکن اب عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں حکومت سے بھی، برادران وطن سے بھی، کہ آپ کو ہمارا ایمان کمزور کر کے یا ہمیں ایمان کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر کے ملتا کیا ہے؟ آپ اس میں اپنا یا ملک کا کیا فائدہ محسوس کرتے ہیں؟ ہم پوری وضاحت سے آپ اسے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے پورے دین و ایمان پر قائم ہے، اپنے ایمان کے سلسلے میں وہ کسی ادنا سمجھوتے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی وہ ہندوستان کا بہترین شہری ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے مذہب کا جتنا زیادہ پابند ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے ملک کا اچھا شہری ہوتا ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی کا لفظ تو ہم بول رہے ہیں، ورنہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کا مقصد ٹھیک نہیں ہے، آپ نے نشانہ دوسرا بنا رکھا ہے۔ تو بالکل صفائی کے ساتھ دو باتیں عرض ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ساری چیزوں سے پہلے ایمان کو سمجھتا ہے، اور یہ پیغام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایمان میں اور کسی دوسری چیز میں انتخاب کرنے کا مسئلہ آ جائے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان کا انتخاب کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں تعلیم چھوڑنی پڑے، چاہے روزگار چھوڑنا پڑے۔ اور ہم تو سیدھی سادھی بات کہتے ہیں، کوئی دھمکی نہیں دیتے، مگر جو ہمارے یہاں متعین ہے بالکل بات، ایمان کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو ایمان نمبر 1 پر ہے، جان نمبر 2 پر ہے۔ جان تو ایک ہی بار دینی پڑتی ہے، وقت سے پہلے وہ نہیں جاتی، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ آدمی کی سب سے بڑی محافظ موت ہے، اس لیے کہ موت سے پہلے وہ مر ہی نہیں سکتا، موت سے پہلے اس کو کوئی خطرہ پیش آ ہی نہیں سکتا، وہ مقرر ہے۔ تو مسلمان کے لیے جان وان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کے تحفظ کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ سیکولر ملک ہے، اس کا ایک آئین ہے، اگر آپ اس کے آئین کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ خود مجرم بنتے ہیں۔ آپ آئین کی روح کے خلاف اگر کام کریں، کہیں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لفظ سے فائدہ اٹھائیں، کسی لفظی منہ شگافی سے، مگر آئین کی روح متاثر ہو رہی ہو تو بھی وہ آئین کے خلاف کام ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری حکومت اور اس ملک میں جو ذہن اس وقت اقتدار پر قابض ہے یا جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ ذرا سا ملک کے مستقبل کو سامنے رکھ کر بھی اس معاملے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بے شک ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسئلہ صرف ملکی نہیں ہے، مقامی نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے۔ تعلیم کو دینی یا مذہبی
مذموم یا مثبت جیسے بھی مقاصد ہیں ان کے لیے استعمال کرنا یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور پرانا مسئلہ ہے. لیکن ہمارا ملک عام حالات میں بہت سارے ملکوں سے مختلف ہے. یہاں کا توسع، یہاں کی رواداری، یہاں کا آپس کا میل جول یہ اپنی جگہ مسلم ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہماری حکومت اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر اس میں بڑا کردار مسلمانوں کا ہوگا. وہ اپنے اداروں کو صحیح نہج پر چلانے کا تہیہ رکھیں کہ ہمیں صحیح چلانا ہے، قانون کے مطابق چلانا ہے اور اسلامی تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے چلانا ہے. جہاں تک مدارس کی بات ہے، آج کل بعض مرتبہ اپنے لوگوں کی زبانوں سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے کسی طرح کا شبہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو ہم نے شاید وہاں بھی کہا جہاں وہ بات آئی، اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سارے مدارس کھلی کتاب ہیں. ہمارے مدارس کا کردار کھلی کتاب ہے. کھلی کتاب کا لفظ تو شاید محاورہ ہوگا، لیکن ہمارے مدرسوں کے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، حقیقت میں کھلے ہوئے ہیں. بلکہ اکثر اگر آپ جائزہ لیں گے آدھے سے زیادہ مدرسوں میں تو دروازے ہی نہیں بنے ہوئے ہیں، احاطے ہی نہیں بنے ہوئے ہیں، کھلے میدانوں میں چل رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے بارے میں کوئی بات جاننا اور معلوم کرنا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. مشکل کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ تمام تنظیمیں یا طاقتیں اچھی طرح جانتی ہیں، ان کے لوگ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے مدرسوں کی ہر عمارت تک وہ پہنچتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہاں دارالعلوم دیوبند کے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں، یعنی گویا ہندوستان کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس کا حال یہ ہے. ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں اگر کوئی آدمی دارالعلوم کے احاطے میں کسی بھی وقت داخل ہونا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، وہ احاطے میں کہیں بھی جا سکتا ہے. ہماری یہ صورتحال ہے. اس کے ہونے کی وجہ سے ہی حقیقت میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہے. ہم ہندوستانی مسلمان مدارس کی طرف سے بھی، تمام اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی پورے واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں اور پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آئندہ بھی کہیں گے. یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم ملک سے غداری کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں ہیں. ملک سے وفاداری یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، معاہدوں کی پابندی ہمارے مذہب کا حکم ہے. لیکن ہم حکومت سے اور اقتدار رکھنے والے طبقے سے شکایت کے طور پر یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ جس طرح جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے اور جمعیت علماء ہند کے خدام کی زبان سے ہر اسٹیج پر یہ بات آتی ہے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں اور وفاداری کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کے ہم مخالف ہیں، کھلے طور پر مخالف ہیں. جس طرح یہ بات بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اور بغیر کسی استثناء کے ہم کہتے ہیں، تو ہم اپنی حکومت سے اور برادران وطن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی جرأت کا مظاہرہ کریں. میں نے یہ کہا کہ آپ آج نیشنلزم کی بات، راشٹرواد کی بات، حب وطن کی بات تو ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، مگر آپ کے یہاں عمل میں وہ ایمانداری نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے. آپ ہمت کریں اور جس طرح سے ایک مسلمان کو مشتبہ ہونے کی صورت میں آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں، اپنے ہم مذہب بھائی کو بھی اسی طرح سے آپ اس کا تحقیق کریں. اگر کوئی مشتبہ ہے اس کو بچانے کی کوشش نہ کریں. ہماری طرف سے تو اعلان ہے بالکل کہ جو غلطی کرنے والا ہے وہ خطا کار ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. آپ بھی اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کو ثابت کریں تو ملک کا ماحول ٹھیک ہوگا. پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہ ملت معاہدے کی پابند ہے، آئین کی پابند ہے، اور اس کی روشنی میں ملک کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے. لیکن خدا کے واسطے آئین میں دیے گئے تحفظات کو ہم سے چھینا نہ جائے اور ہمیں اپنے مدرسے اور اسکول اسی کی روشنی میں چلانے دیے جائیں. اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے اور ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.